صلی اللہ رسول اللہ کریم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، انسان کو اللہ نے محنت کا خزانہ دے کر بھیجا ہے اور مختلف طرح کی محنتوں میں انسان لگے ہوئے ہیں، اور ہر شخص محنت اس لیے کرتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر محنت کرنے والا کامیاب ہو جائے۔ جس کی محنت صحیح ہوگی وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی محنت غلط ہوگی وہ ناکام ہوگا۔ نتیجہ محنت کرتے ہوئے ظاہر نہیں ہوتا، اس کے بعد نظر آتا ہے۔ ایک آدمی نے زمین پہ محنت کر رہا ہے، محنت اس کی صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا نتیجہ فوراً ظاہر نہیں ہوگا۔ 6 مہینے کے بعد جب گندم تیار ہوگی پھر پتہ چلے گا کہ اس کی محنت ٹھیک تھی یا غلط تھی۔ طلبہ مثلا نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ امتحان میں محنت کرتے ہیں اس سے پہلے پورا سال، لیکن نتیجہ سال کے بعد ظاہر ہوگا جب امتحان ہوگا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، یہاں ہر شخص اس کوشش میں ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ وقتی، عارضی، ان چیزوں کو دیکھ کر آدمی اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے اور اس پہ لوگ بھی سمجھتے ہیں، مبارکبادیں بھی دیتے ہیں اس کو۔ آپ نے انتخابات میں کھڑے ہوئے تھے، آپ نے زیادہ ووٹ حاصل کر لیے، آپ کامیاب ہو گئے، کوئی مٹھائی کھلائے گا، کوئی مبارکباد دے گا۔ لیکن زیادہ اکثریت میرے ساتھ ہو گئی یا اقلیت میرے ساتھ ہو گئی، کامیاب ان میں سے کون ہے اس کا فیصلہ آج نہیں ہوگا۔ قوم نوح اکثریت اس کے ساتھ تھی، لیکن آخر میں جا کے اس کا فیصلہ ہوا 950 سال کے بعد کہ یہ جو اکثریت ہے یہ تو برباد ہو گئی ہے، کیونکہ اس کی زندگی غلط تھی، اس کی محنت غلط تھی، اس لیے برباد۔ دنیا میں بھی بربادی دیکھی، اور مرنے کے بعد تو ہمیشہ ہمیشہ کی پریشانی اور ناکامیاں۔ انسان کے پاس یہ تھوڑا سا موقع ہے زندگی کا، 60 70 80 سال، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے کہ کس کے پاس کتنا وقت ہے، کتنا موقع ہے۔ اس کی محنت کا جو حتمی نتیجہ ہے وہ مرنے کے بعد ظاہر ہوگا۔ جو ہی موت آئے گی وہ اس وقت میں سب کچھ نظام کھل کے سامنے آ جائے گا۔ یہاں لوگ دیکھیں گے کہ ایک آدمی کے پاس بہت مال ہے، اس کے پاس بڑی حکومت ہے، اس کے پاس دنیا کے بہت سارے نقشے جمع ہو گئے ہیں، لوگ اس کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، لیکن یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے اس کا فیصلہ مرتے وقت ہوگا، اس وقت ہوگا۔ کون یہاں سے کیا لے کے گیا اس پر فیصلہ ہوگا۔ جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو اگر اس کی محنت، اس کی زندگی ٹھیک تھی تو پھر وہ فرشتے آتے ہیں اس کے پاس جو آ کے اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ خوشخبریاں سناتے ہیں کہ دیکھ، تو نے صحیح زندگی گزاری، تو نے اپنی محنت کو ٹھیک رخ پہ رکھا، تو اب تیرے لیے یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے اور یہ نعمت ہے۔ ان نعمتوں کو سن کے اس کی روح بے چین ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایسے خوشبودار رومال اس کے سامنے رکھا جاتا ہے اور اس کی روح کو اس خوشبودار رومال میں لپیٹ کے آسمانوں کی طرف فرشتے لے کے چلتے ہیں۔ جب وہ پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں
تو پہلے آسمان والے اس کا استقبال کرتے کہ یہ نیک روح آئی ہے اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں. پھر دوسرا آسمان، وہاں کے فرشتے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ یہ روح اللہ کے دربار میں پہنچ کر وہاں سجدہ کرتی ہے اور وہاں سے پھر اس کو اعلی، جہاں نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جائے گا وہاں اس کو رکھ دیا جائے گا. اس طرف جب اس کا جسم چلتا ہے تو اس کو غسل جب دیتے ہیں تو فرشتے اس سے پہلے کے لوگ اس کو کفن پہنائیں، فرشتے جنت لایا ہوا کفن اس کو پہنا دیتے ہیں. جب اس کی میت کو لے کے چلتے ہیں تو دونوں طرف فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں. دیکھ تیرے لیے یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں. راستے کے دونوں طرف کھڑے ہیں. ابھی جب ہم صبح آئے تو دونوں طرف ہمارے ساتھی کھڑے تھے استقبال کے لیے. ہم اسی سے متاثر ہو جاتے ہیں اتنے ماشاءاللہ. اچھا تو یہ ہے کہ ہم عمل میں بیٹھے ہیں، اس سے زیادہ خوشی ہوتی کہ ہم یہاں تعلیم کا حلقہ لگائے ہوئے ہوں، یہاں بیٹھے ہوں. آئی جانا اندر. ہمارے یہاں یہ چیزیں جو ہے نا جی، یہ کوئی ایسی بڑی چیزیں نہیں ہیں. اس سے ٹھیک ہے محبت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، اور یہ آپ حضرات کی محبت اور آپ کی ماشاءاللہ قدردانی کی بات ہے کہ. اور حضور کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے، جب وہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے آ رہے تھے مدینہ کی طرف کو، تو وہ روز ہے کچھ لوگ آ کے وہاں پر انتظار کرتے تھے. تو یہ اچھی یعنی اس میں غلط ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم عمل میں بیٹھیں. خیر یہ تو ایسے بیچ میں بات آ گئی. تو فرشتے راستے کے دونوں طرف اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں. پھر میرے بھائی جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں رکھتے ہی قبر اس کا استقبال کرتی ہے. یہ استقبال ہے، یہ کیا استقبال یہ کیا کہتی ہے کہ ہاں جتنے لوگ میری پشت پہ چلتے تھے تو ان میں سے مجھے سب سے اچھا لگتا تھا. آج تو میرے پاس آیا، اب تو میرا سلوک دیکھ لے. پھر قبر حد نگاہ تک کھول دی جاتی ہے. جنت کی کھڑکیاں، وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کی ہوائیں اس کی قبر میں آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر فرشتے آ کے اس سے پوچھتے ہیں منکر نکیر کہ بتا تیرا رب کون ہے، تیرا خدا تیرا رب کون ہے، کس کو تو اپنا پالن ہار سمجھ کے رہا، کس نے تیری پرورش کی، تربیت کی، اس نے ساری زندگی اس میں محنت کر رکھی تھی. اور جواب میں فوراً کہتا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ جس نے آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، جس نے میرے لیے سورج کو نکالا، اس نے غروب کیا، جو میرے لیے دن اور رات کا نظام چلا رہا تھا، جو میرے زمین سے طرح طرح کی پیداوار نکالتا تھا، بادلوں سے میرے لیے بارش برساتا تھا. اس نے مجھے آنکھیں دی، ہمیں دیکھنے کی قوت اس نے رکھی تھی. اس نے مجھے کان دی، اس میں سننے کی استعداد رکھی تھی. اس نے مجھے زبان دی جس میں بولنے کی قوت رکھی تھی. وہ اللہ وہ میرا رب ہے، میرا پالن ہار ہے. 2 فٹ میں نیچے آیا تو کیا سب بھول جاؤں گا اس کو، کیونکہ اس نے زندگی میں اس میں محنت کر رکھی تھی. تو میرے رب کو پہچانا تھا فوراً میں میرا رب اللہ ہے. اس کے بعد دوسرا سوال پوچھیں گے کہ تیرا دین کون سا ہے. ساری زندگی اسلام پہ اس نے زندگی گزاری، شادی میں، غمی میں، کاروبار میں، لینے میں، دینے میں، ہر چیز میں دین کو سامنے رکھ کے چلتا رہا. کیونکہ میرے بھائیوں مطالبہ یہ نہیں ہے کہ 4 مہینے تو لگا لو اس کے بعد جیسے چاہے چلو، نہیں. مطالبہ یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ کے ہاں یہ پسند نہیں ہے کہ نیم بروں آدھا تیتر آدھا پٹے، یہ اللہ کے ہاں پسند نہیں. پورے کے پورے اسلام میں داخل، بلکہ کوئی ایک جز بھی اسلام سے باہر کی ہو وہ بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں، وہ بھی قبول نہیں. ایک جز بھی اگر اس سے باہر ہو تو اس لیے اس کو فوراً جواب میں کہے گا کہ دیکھو میں تو نماز بھی، عبادات بھی، اور نہ صرف عبادات بلکہ میری شادی کرنے بھی دین کے مطابق تھی. میرے ہاں تو کاروبار میں دین کو سامنے رکھ کے کرتا رہا. کیونکہ میرے بھائیوں بزرگوں ہم ہر روز آخرت کی طرف کو چل رہے ہیں، ہر روز موت کی طرف کو چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جی اب بوڑھے ہو گئے ہیں اب کو موت کی تیاری کر لو، آخرت کی تیاری کر لو. نہیں،
جس دن سے دنیا میں آئے ہیں اسی دن سے آخرت کی تیاری ہے. یہ جو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، کیوں؟ کہ اس کو بھی ہم آخرت کی تیاری والا بنانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اپنے رب کو پہچاننا، اس کے احکامات پہ چلو، اس کے نبی کے طریقوں پہ چلو. اس کو بھی ہم آخرت والا بنانا چاہتے ہیں. اس کی تربیت بھی اسی انداز سے کہ اس کو کبھی کلمہ سکھا رہے ہیں، کبھی اس کو نماز سکھا رہے ہیں، کبھی 7 سال کا ہو گیا اس کو مسجد میں لے کے آ رہے ہیں، کبھی اس کو آداب سکھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو اللہ کے احکامات کی طرف اس کو کیوں؟ تاکہ یہ بچہ آخرت کا سرمایہ ہمارے لیے بنے اور آخرت میں یہ کامیاب ہو جائے. تو میرے بھائیو، اب وہ دوسرا سوال پوچھا کہ تمہارا دین کون سا ہے؟ فوراً جواب میں میرا دین تو اسلام ہے. اسلام ہے، اور سارے نبیوں کا یہی دین تھا اسلام. اور اسلام کے علاوہ اللہ کے ہاں اب کوئی دین قبول نہیں ہے. سب کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اب کوئی دین نہیں قبول. سوائے تیسرا سوال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتا ہے؟ تب جس نے حضور کے طریقوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے جو طریقے لے کر آئے ہیں وہ سراسر ہدایت ہے اور ہر اعتبار سے مکمل اور جامع ہے. آپ کی ہر سنت اس میں ساری انسانیت کے لیے رہنمائی موجود ہے. آپ کا ہر طریقہ بعض اوقات ذہنوں میں یہ آ جاتا ہے جی فرض تو نہیں، سنت ہی تو ہے نا. جی یہ کہنا بھی نہیں، زبان پہ بھی نہیں جملہ لانا چاہیے. جی سنت ہی تو ہے نا. یہ لہجہ بہت خطرناک ہے، نقصان دہ ہے. یہ سنت کیا سمجھتے ہیں؟ اس پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے اللہ کے رسول کی ایک سنت، ایک طریقہ آپ کا. آپ کو اللہ نے وہ طریقے دیے اور یہ انسانیت کے لیے سب سے اچھے طریقے ہیں زندگی گزارنے کے. ان سے بڑھیا طریقہ نہ ہے نہ ہوگا جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں. تو اب بال بنانے کا طریقہ، یہ تو یعنی ایک عام جو عادت کی سنتیں ہیں ان کا باقی تو اس سے بڑی بہت ہے. یعنی ان کا آپس میں تو تفاوت و فرق ہے، آپس میں تو فرق ہے ان میں یہ، لیکن فی ذات ہی آپ کا ایک عام سی عام سنت بھی ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. آپ کی بال بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ سر میں کنگھی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جوتا پہننے کا طریقہ کیا ہے؟ کپڑا پہننے کا، کپڑا اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسی طرح سے میرے بھائی گھر میں داخل کیسے ہونا، گھر سے نکلنا کیسے ہے، اس کے طریقے بتائے آپ نے. مجلس میں کیسے بیٹھنا ہے، مجلس سے اٹھنے کا کیا طریقہ ہے. ایک آدمی پہ غم تو غم کی حالت میں کیا کرنا ہے، خوشی آ گئی تو خوشی میں کیا کرنا ہے. دن سورج طلوع ہو رہا ہے اس وقت میں اسے کن باتوں کا خیال کرنا ہے. سورج غروب ہو رہا ہے اب اس کی کیا ذمہ داری ہے، اسے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کون سی دعائیں پڑھنی ہے، کون سا عمل کرنا ہے. کہیں سورج گرہن لگ گیا اب اس وقت میں کیا کرے گا. کہیں پانی کی قلت ہو گئی اس وقت میں کیا حکم ہے. کہیں پانی کی فراوانی آ گئی اس وقت میں کیا حکم ہے. نیا کپڑا پہننا اس وقت میں کیا حکم ہے، پرانا کپڑا پہننا اس وقت میں کیا حکم ہے. تو زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول کی رہنمائی اور ان کا طریقہ موجود نہیں ہے. تو اب جب اس نے ہر چیز میں حضور کے طریقے کو دیکھا، حضور کی سنت کو سامنے رکھا، تو یہ فوراً جواب میں کہے گا کہ میرے نبی ہیں جو واضح دلیلیں لے کر میرے پاس تشریف لائے تھے. واضح دلیل. اب اس سے کہا جائے گا کہ اب تو پہلی رات کی دورن کی طرح سو جائے. پھر میرے بھائیوں قبر کی زندگی اس کی مزے سے گزرے گی. اس کے بعد جب قیامت کا دن آئے گا تو اس کو قبر سے جب اٹھے گا تو روشن چہرہ چمکدار ہوگا اور سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے اور پھر اللہ کے دربار کی طرف کو چلیں گے. ایمان کا نور ان کے آگے آگے چلے گا، اعمال کا نور ان کے دائیں ہاتھ پر چلے گا. آگے جب بڑھیں گے تو پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے. پھر اس کے بعد میرے بھائیوں اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا اور خوشی سے لوگوں کو دکھائیں گے کہ آؤ 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 دیکھو میرا اعمال نامہ، میں تیاری کر کے آیا تھا، میں نے اس کے لیے کوشش کی تھی، آؤ دیکھو میرا اعمال نامہ دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، مزے ہو گئے. اور وہ مزے کی زندگی اب گزارے گا. اس کے بعد
جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو اللہ پاک اس کو دیکھ کے خوش ہوں گے کہ تھکا تھکایا آیا دنیا کی زندگی سے، اور اب وہ اللہ پاک اس کو بس اس کی ساری تھکاوٹ سب کچھ دور ہو گیا، ختم ہو گیا سب اس کا، یہ اللہ کو دیکھ کے خوش ہوگا۔ تو میرے بھائیو، جنت جو اللہ کا مہمان خانہ ہے وہ اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بنا دی جائے گی، ہمیشہ کے لیے۔ وہاں کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا، وہ نعمتیں اللہ نے وہاں تیار کر رکھی ہیں۔ تو میرے بھائی، کبھی آدمی سوچتا ہے کہ اچھا ایسی نعمتیں وہاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ بھائی یہ جو نظام دنیا میں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارے بس میں ہے اس سارے نظام کو بنانا؟ اللہ پاک تجھے جگہ جگہ کہتے ہیں کہ وہ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ خالق یعنی خالق کس کو کہتے ہیں؟ بغیر کسی ذریعے، بغیر کسی چیز کے اس چیز کو وجود میں لے آئے۔ انسان جو کچھ بناتا ہے جوڑ توڑ کرتا ہے، اس لیے انسان کے لیے خالق کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ خالق اللہ ہے، وہ عدم سے وجود میں لاتے، حکم دیتے ہیں چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ حکم دیا آسمان بن گئے، زمینیں بن گئی، سمندر بن گئے، پہاڑ گڑ گئے، سب کچھ اللہ کے ایک حکم کی وجہ سے سب کچھ وجود میں آ گیا ہے کہ وہ کیا بدیع السماوات والارض، کہ بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، بغیر نمونے کے، کوئی نمونہ نہیں تھا اس کے بغیر اللہ نے سب کچھ پیدا کر دیا۔ تو جس اللہ نے یہ سارا نظام بنایا ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں، میں کہ ایک تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے ہمارے نزدیک، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں جو کچھ یہ سارا بنا ہوا ہے۔ تو میں نے محترم بھائیو، اب جو اللہ پاک نے آخرت میں جو نعمتیں رکھی ہیں وہ تو آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، جو وہاں کے مکان، جو وہاں کے گھر ہوں گے، وہاں کی جو نہریں اور باغات ہوں گے، اور وہاں کی جو دنیا کی جو دنیا میں تو آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا ہوں۔ تو اسی طرح وہاں کی جو عورتیں ہوں گی اور ایسی نعمتیں کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیو، یہ سب کامیابیاں جن کو ملیں گی وہ کامیاب ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ اب دنیا میں تو بہت اس کا نام تھا، فرعون کا بہت بڑا نام تھا، فرعون پورے مصر پہ اس کی حکومت تھی، اور اس کے نام سے لوگ کپاتے تھے۔ میخوں والا، جس پہ کو غصہ آیا اس کو کیلوں کے ساتھ اس کو گاڑ دیتا تھا، اس کو اور اسی میں وہ مر جاتا تھا تڑپ تڑپ کے۔ ایسا ظالم، اور سینکڑوں سال، 400 سال، یہ پتہ نہیں کتنی لمبی اس نے عمر پائی۔ تو محلات کے نیچے میرے نہریں بہتی ہیں، میں اتنا، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، کیا خیال ہے اس کو وہ کامیاب کہیں گا؟ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو اس کی محنت غلط تھی، اس کی محنت غلط تھی، حکومت کے باوجود یہ ناکام ہو گیا، اور مرتے ہوئے اس نے خود بھی اس کا اعتراف کیا کہ میں ناکام ہو گیا، موسیٰ اور ہارون کامیاب ہو گئے، وہ صحیح تھے میں غلط، وہ صحیح تھے میں غلط، مرتے ہوئے اس نے خود بھی کہا۔ نمرود کے پاس بہت بڑی حکومت تھی، لوگوں سے کہتے میرے سامنے سجدے کرو، میں ہی خدا ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا اس کو کہ دیکھو اس اپنے آپ کو اس سے دھوکے میں نہ لاؤ، اس سے کام نہیں بنتے، تم اللہ کی مانو اور میں جو زندگی لایا ہوں اس کو اختیار کرو، اس کو اختیار کرو۔ نہیں سمجھ میں آیا تو پھر چلتے چلتے کیا ہوا، ابراہیم کو علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، ہر طرح کی تکلیف پہنچانے کی، پھر چھوڑ کے چلے گئے، اور اللہ پاک نے پھر اپنا ایک نظام چلایا، مچھروں کو بھیجا، اور جس نے اس کی ساری فوج، جس پہ سارا اس کا بھروسہ تھا، سر کی کہ گوشت تک نوچ لیے ان کے ایسے، اور ایک مچھر اس کے اندر اس کی ناک میں داخل ہوا، اور پھر نتیجہ کیا ہوا، جس سر کے سامنے لوگوں سے کہتا تھا سجدے کرو، اب اسی سر پہ اللہ نے جوتے لگوائے اس کے۔ اب جب جوتے لگ رہے تھے تو کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں ناکام ہو گیا، میں ناکام ہو گیا، ابراہیم کی محنت ٹھیک تھی، وہ کم تھا۔ مرنے سے پہلے اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھ تیرے سر پہ جوتے لگ رہے، پتا ہے میرے بھائیوں، قارون کے پاس بہت سارا مال تھا، اس کے بھی دھوکہ لگ گیا کہ میں اتنا مالدار۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا اس کو کہ بھی دیکھو مال تمہیں تمہارا ذاتی نہیں، اللہ نے دیا ہے، اس کے متعلق جو اللہ کے احکامات ان کو پورا کرو، اس پہ اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔
اب وہ اس نے بجائے اس کے کہ نبی کی بات کو مانتا اور اس نے نبی پہ الزام لگانا شروع کر دیا اور ایسی تہمت کا انتظام کیا کہ اللہ کے ہاں یہ سب سے گری ہوئی حرکت ہے، بہت گھٹیا حرکت ہے یہ، اور اس کو اللہ نہیں چھوڑ دیتا۔ تو اب اس نے ایسا گندا اور ایسا غلیظ الزام لگایا، اس پہ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں پڑ گئے اور اللہ سے دعا مانگی، اور بس اس کے بعد اس کو زمین نے پکڑ لیا اور اس کو اپنے اندر اس کے خزانوں سمیت اس کو دفن کر دیا۔ اس وقت چیخ رہا تھا کہ موسیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، کیا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت بڑی ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے، اب کوئی اس سے پھر بچا نہیں سکتا، چھڑا نہیں سکتا۔ اب لے آؤ مال کے خزانے، لے آؤ اپنی حکومت، لاؤ اپنی پارلیمنٹ، لاؤ اپنی فوجیں اور ہتھیار لے کے آؤ، اب بچ کے دکھاؤ۔ تو میرے بھائیوں، یہ کس کی محنت صحیح ہے، بس اس پہ دار و مدار ہے۔ جس کی محنت صحیح ہوگی وہ وہاں کامیاب ہوگا، اور نہ صرف وہاں کامیاب ہوگا، وہاں بھی کامیاب ہوگا، دنیا کے اندر بھی اللہ پاک اس کو عزت، چین، سکون، اطمینان، محبت، محبوبیت، مرجعیت عطا فرمائے گا اللہ کا۔ یہ دنیا کے اندر اس کو اس کے دلوں میں اطمینان ہوگا اور اس کے راحت ہوگی، اس کو سکون ہوگا، یہ اللہ کا۔ تو دنیا میں بھی اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد کی زندگی دین کا اور صحیح راستے کا جو ہوتا ہے کہ شروع میں تھوڑی سی مشقتیں ہوتی ہیں، لیکن بعد میں راحتیں ہوتی ہیں، اور غلط راستے پر چلنے والے شروع میں راحتوں کو دیکھ کے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، شروع میں ان کو تھوڑی سہولت راحت نظر آئے گی گناہوں کے اور غلط کاموں میں، لیکن بعد میں پھر پریشانی اور مصیبت ہوگی۔ تو اب صحیح محنت کون سی ہے؟ وہ محنت صحیح ہے جو لے کر انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ کیونکہ میرے بھائیوں، سارے انبیاء علیہ السلام کامیاب ہوئے، سب انبیاء کا وہ جو محنت لے کر آئے، وہ محنت انسانوں کو کامیابی دلاتی ہے۔ اس لیے اس کو دیکھنا ہے کہ بھئی ہماری محنت کس رخ پر چل رہی ہے۔ اب ان کی محنت میں کیا تھا، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی محنت کو لے کر تشریف لائے۔ اس محنت میں چند باتیں ہیں، چند چیزیں ہیں۔ ایک آدمی تجارت میں محنت کرتا ہے تو اس کی تجارت کی محنت سے اس کو مال ملتا ہے۔ ایک آدمی ذمہ داری پہ محنت کرتا ہے، اس سے اس کو زمین سے پیداوار ملتی ہے، سبزیاں، پھل، باغات اور گندم، چاول اس کو ملتے ہیں۔ ایک آدمی کارخانے کی محنت کرتا ہے، اس سے اس کو کارخانے میں بننے والی چیزیں، کپڑے، جوتے، سواریاں وغیرہ وہ ملتی ہیں۔ میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان نہ کارخانے ہوتے ہیں، نہ زمینیں ہوتی ہیں، نہ جو ہے ان کی کوئی حکومتوں کے دفاتر ہوتے ہیں، نہ ان کی محنت کا میدان بازار ہوتے ہیں۔ نبیوں کی محنت کا میدان براہ راست انسان ہوتے ہیں، انسانوں پر محنت کرتے ہیں۔ اور انسانوں پر محنت کرنے کا مقصود کیا ہوتا ہے کہ یہ انسان صحیح انسان بنے، اچھے انسان بنے۔ کیونکہ انسان اگر صحیح بن جائے تو پھر سارا دنیا کا نظام ٹھیک چلے گا۔ دنیا کا نظام ٹھیک، بگڑے ہوئے انسان ہوں، ان سے دنیا کا نظام کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کو چاہے وزیر اعظم بنا دو، چاہے صدر بنا دو، چاہے جھونپڑی میں بٹھا دو، وہ بگڑا ہوا انسان جہاں بھی ہوگا وہ بگاڑ پیدا کرے گا، اور بنا ہوا انسان جہاں بھی ہوگا اس کے ذریعے سے نظام ٹھیک چلے گا۔ چاہے وہ جھونپڑی میں ہے کہ مزدوری کر رہا ہے، چاہے کھیتی باڑی کر رہا ہے، چاہے وہ پوری دنیا کا بادشاہ بن گیا، وہ صحیح چلے گا، کیونکہ اس انسان بنا ہوا ہے۔ اب ہم انسان کو بنائے بغیر یہ توقع رکھیں کہ ہمارے محکمے ٹھیک چلیں، ہمارا دنیا کا نظام ٹھیک چلے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان صحیح ہوگا تو اس سے پھر اگلی چیزیں صحیح رخ پر چلیں گی۔ اور میرے بھائیوں، انسان کا صحیح ہونا یہ نبی کی محنت ہے۔ انبیاء کرام اس کی محنت کرتے ہیں کہ انسان اچھے انسان بنے، صحیح انسان بنے۔ آپ حضرت غور فرمائیں، ماشاء اللہ سب سمجھدار قرآن ماشاء اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو عرب کا جو حال ہے وہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔
دو قبائل میں لڑائی شروع ہوتی ہے، اور کیا جی کہ گھوڑا تمہارا آگے کیوں نکل گیا، اونٹ کو پانی کیوں پہلے پلا دیا، لڑائی شروع ہوئی، چلتے چلتے 100 سال گزر گئے، اس کو بھی مار رہے ہیں اس کو بھی مار رہے ہیں، کبھی ادھر کے لوگ مار رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بس ابھی کو وجہ ہے لڑنے کی، بس پہ شروع ہو گئے۔ اور بیٹی پیدا ہوئی تو ایک صحابی ہے حضور کے پاس آئے، کہا ہے رسول اللہ میں نے اسلام سے پہلے کوئی نیکی کی ہو تو کیا اس کا بھی اجر ملے گا؟ آپ نے پوچھا کہ تم نے کیا نیکی کی؟ کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو میرا جو ہے وہ اونٹنی میری 2 اونٹنیاں تھیں، تو وہ اونٹنیاں جو ہیں وہ کہیں بھاگ گئی، وہ مجھے ملی، میں تلاش کرتے کرتے پہنچا تو ایک آدمی، ایک زمیندار تھا، اس کے پاس وہ کھڑی تھی، تو میں نے کہا کہ بھئی یہ اونٹنیاں تو میری ہیں، تو اس نے کہا اچھا چلو بیٹھے۔ اتنے میں اندر جو ہے وہ کوئی خیمہ سا تھا، تو اندر سے کسی عورت کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا؟ کہنے لگے کہ وہ عورت جو ہے وہ درد ذہ میں ہے، تو اس کے بچے، اس کی ولادت کا وقت ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے اس کے کان میں آ کے کہا، تو اس نے اسے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور جا کے اس کو گڑھا کھود کے اس میں دفن کر دو۔ تو میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے اور میں جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا کہ میرا کوئی داماد بنے، میں اس کو پسند نہیں کرتا، لے جاؤ اور اس کو جو ہے دفن کر دو، اس کے اندر مٹی میں دفن کر دو۔ کہتے مجھے بہت قلق ہوا، میں نے کہا کہ ایسے کرو کہ اس کو دفن نہ کرو، وہ مجھے دے دو تم۔ انہوں نے کہا کہ تم اس کے بدلے مجھے کیا دو گے؟ میں نے کہا کہ یہ میری 2 اونٹنیاں، 2 یا 3 تھیں، یہ اونٹنیاں تم لے لو، یہ تمہیں دے دیتا ہوں۔ کہتا اچھا 2 اونٹنیاں، 3 تھیں، تیسری کو بولتا ہے 2 تم لے لو، 1 جو ہے میں لے لوں، یعنی میں تیسری بھی لوں گا، 3 اونٹنیاں دو گے پھر میں اچھا تم 3 لے لو، لیکن بچی کو نہ مارو، تم اس کو دفن نہ کرو اس کو۔ بچی میں نے اس سے لے لی، اس سے میں نے کہا کہ میرے ٹھکانے تک اپنے آدمی کو بھیج دو، میرے ساتھ وہ اونٹنی پہ چلے اور مجھے وہاں چھوڑ کے پھر اونٹنی لے کے واپس آ جائے، 2 تم رکھ لو یہاں پر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس بچی کی جان بچائی، اس کو میں نے پالا پوسا، بڑی ہوئی، پھر میں نے اس کا نکاح کیا۔ ایسے میں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی 300 کے قریب بچیوں کی جانیں بچائی میں نے اس طرح سے، تو کیا مجھے اس پر بھی اجر ملے گا؟ اب بات کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہزاروں قطار آنسو بہ رہے تھے آپ کے۔ ابھی اس معاشرے کا یہ خیال کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، پھر میرے بھائیوں اسی طرح جانور ہے، زندہ جانور، اس کو جو ہے اس کی ٹانگ کو، ایک حصے کو، گوشت کو کاٹا اور وہاں سے بھون کے کھانا شروع کرے، وہ بھی جانور تڑپ رہا ہے اس کو دیکھ کے۔ تو ایسا معاشرہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ آخر کیا تبدیلی ہوئی، کیا وجہ ہوئی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ ایسا معاشرہ وجود میں آ گیا کہ جو ساری دنیا کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن گیا کہ جی باپ دیکھنا ہے تو یہ دیکھو صحابہ کرام کو، اولاد دیکھنی ہے تو دیکھو وہ کیسے ماں باپ کے ساتھ چلتے ہیں، حاکم دیکھنا ہے تو دیکھو ابو بکر کو، عمر کو دیکھو، اگر تم نے محکوم دیکھنے ہیں تو دیکھو کیسی ان کی پبلک ہے، اگر تم نے تاجر دیکھنے تو دیکھو کیسی ایمانداری والی تجارت ہے، اگر تم نے وہاں کی گھروں کی زندگی دیکھنی ہے تو آؤ دیکھو یہ صحابہ کے گھروں کی زندگی کو دیکھو۔ وہ تبدیلی کیا ہوئی، کیسے ہوئی، یہ سارا کچھ کیسے وجود میں آیا؟ ایک بنجر ویرانہ زمین تھی، کچھ عرصے کے بعد آدمی گزرا تو وہاں ہرا بھرا باغ تیار ہو گیا تھا، آخر کچھ لوگوں نے کچھ محنت کی، کچھ کام کیا تو وہ باغ تیار ہوا، ایسے تو نہیں وہ باغ بن گیا۔ ایسے میرے بھائیوں یہ جو سارا بگڑا ہوا معاشرہ تھا اس کے اوپر کچھ محنت ہوئی، اس محنت نے اس سارے معاشرے کو بدل دیا، اور ایسا بدلا کہ آج بھی 1500 سال گزرنے کے بعد بھی اس معاشرے کی اس جیسی مثال دینے سے لوگ قاصر ہیں۔ ایسی محبتیں، ایسی آپس میں جوڑ، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایسی فضا اللہ پاک نے قائم کر دی۔
وہ زندگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے میرے بھائی، اس زندگی نے ان کو وہاں تک پہنچا دیا. فرمایا کہ میرے سب صحابہ سب یہ ستاروں کی طرح سے ہیں، جس کے پیچھے بھی تم چلو گے تو منزل پہ پہنچ جاؤ گے، جس کے پیچھے بھی چلو گے. ایک ایک کی زندگی ایسی خوبصورت. اور میرے بھائیو، اب آپ نے محنت فرمائی، اس محنت میں بنیادی بات کیا تھی؟ جیسے ایک آدمی کوشش کرتا ہے نا جی، کھیتی باڑی کی محنت کرتا ہے تو پہلے زمین لیتا ہے، پھر ہل چلاتا ہے، پھر اس پہ ترتیب ہوتی ہے. اسی طرح اس محنت میں سب سے پہلی جو بات آپ نے بات شروع کی وہ یہ کہنا شروع کیا، کسی چیز کو نہیں چھیڑا، ان کی سب شراب بھی پی رہے ہیں، چوریاں بھی چل رہی ہیں، سب آپ نے یہ بات کہنی شروع کر دی کہ دیکھو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ کو مانو، اللہ کو رب مانو، وہ تمہارا خالق ہے، اس نے آسمان بنائے، اس نے تمہارے لیے زمینیں بچھائی ہیں، وہ ہواؤں کا پانیوں کا نظام اس نے بنایا ہے، اس کا نظام. ایک آدمی حضور کی مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی، دعا مانگی، دعا ذرا اونچے الفاظ میں مانگی، اس کے بعد واپس جانے لگا. تو آپ نے اس کو بلایا اور بلا کے ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کا ٹکڑا اس کو دیا کہ یہ لے لو. اور کہا جاتے میں نے تمہیں کیوں دیا ہے؟ کہا رسول اللہ میں آپ کی برادری میں سے ہوں، رشتہ داروں میں سے، اس لیے آپ نے میرا اکرام کیا. وہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے تمہیں یہ اس لیے دیا ہے کہ تم نے اللہ کی تعریف بڑے اچھے لفظوں میں کی. اب اس نے سیدھا سادہ دیہاتی آدمی تھا لیکن اللہ کو پہچانتا تھا. یا اللہ تعالیٰ وہ ذات جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور سوچنے والے اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، اور تعریفیں بیان کرنے والے اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، اور دن رات کی گردش اس کو ڈرا نہیں سکتی. وہ اتنی بڑی ذات ہے، اس کا علم تھا. وہ پہاڑوں میں کتنا وزن ہے اس کو وہ جانتا ہے، سمندروں میں کتنا پانی ہے اس کو وہ جانتا ہے، اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے، بارش کے قطروں کی تعداد کو وہ جانتا ہے، رات جن چیزوں کو چھپا لیتی ہے اس کا بھی اس کو علم ہے، دن جن چیزوں کو روشن کرتا ہے ان کی تعداد کو بھی وہ جانتا ہے. دو آسمان اپنے درمیان میں اور دو زمینیں اپنے بیچ میں، کوئی چیز اس کی نگاہ سے چھپا نہیں سکتے. پہاڑ اپنے غاروں میں، سمندر اپنی تہوں میں، کوئی چیز اس کی نظر سے چھپا نہیں سکتے. وہ ذات اتنی بڑی ذات ہے. میرے بھائیو، اس اللہ کو پہچاننا، اس اللہ کو پہچاننا کہ آدم کے بیٹے میرے علاوہ کسی اور کو تلاش نہ کر. اگر تو مجھے تلاش کرے گا تو تو مجھے پائے گا، اور اگر تو نے مجھے تلاش نہ کیا تو میں بھی تجھ سے گم ہو جاؤں گا، اور ساری بھلائیاں تجھ سے گم ہو جائیں گی. اے آدم کے بیٹے، میں نے تیری روزی تقسیم کر دی ہے، اگر تو میری تقسیم پہ راضی ہو گیا تو تیرے دل اور بدن کو راحت دوں گا اور میرے نزدیک تو محبوب لوگوں میں سے ہوگا. اور اگر تو میری تقسیم پہ راضی نہ ہوا تو میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، دنیا کو تیرے پر مسلط کر دوں گا. تو ایسے بھاگتا پھرے گا جیسے جنگل میں جانور بھاگتے ہیں، لیکن تیری بھوک دور نہیں ہوگی اور میرے نزدیک تو گھٹیا اور ذلیل لوگوں میں شمار ہوگا. میرے محترم بھائیوں، یعنی اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت، اللہ تک پہنچنا. یہ پہلی بات یہ کہی کہ دیکھو اپنے رب کو مانو. اے لوگوں، اللہ کو اپنا رب مانو، اس کی بندگی، اس کی اطاعت. اندر سے یہ فیصلہ کرو کہ ہم اس خدا کی مانیں گے جس نے مجھے آنکھیں دی ہیں، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کی مرضی کے مطابق دیکھوں گا. کان اس نے مجھے دیے، میری ماں نے نہیں دیے، میرے باپ نے نہیں دیے، میرے بھائیوں نے نہیں دیے، کسی افسر نے مجھے نہیں دیے، کسی وزیر اعظم صدر نے نہیں دیے. یہ کان جس نے دیے ہیں اس نے بتایا ہے مجھے کہ تمہیں ہم نے کان دیے ہیں، ان کو ہماری مرضی کے مطابق سنو. زبان ہم نے دی ہے، اس کو ہماری مرضی کے مطابق بولو. دماغ ہم نے دیا ہے، جیسے ہم چاہتے ہیں اس طرح سے سوچو. کیا فرمایا کہ یہ جو اس رخ پر نہیں ہیں، کیا آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، یعنی جیسے ہم نے کہا اس طرح نہیں دیکھتے. کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، اور دماغ دیا ہم نے، سوچتے نہیں ہیں. یہ تو جانور ہیں، جانوروں سے بھی گھٹیا ہے، ان سے بھی بدتر ہے. یہ تو اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی بندگی پہ، اللہ کی اطاعت پہ آنا. یہ سارے انبیاء کرام اس بات کی آواز لگاتے ہیں، اللہ کے احسانات، اللہ کی نعمتیں گناتے ہیں. دیکھو اللہ نے تمہیں یہ دیا، یہ دیا، اور اس اللہ کی مان کے چلو، اس کے بندے بن کے چلو. اور میرے بھائیو، جتنے بھی حالات آتے ہیں نا جی، وہ سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں. چیزوں کا مہنگا ہونا، سستا ہونا،
یہ آسمانی فیصلے ہوتے ہیں. ہر روز بیت اللہ پر ایک فرشتہ اترتا ہے اور وہاں جھنڈا گاڑتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ آج دنیا کی فلانی منڈی میں فلاں چیز کا یہ بھاؤ ہوگا، فلاں چیز کی یہ قیمت ہوگی، فلاں چیز کا یہ قیمت ہوگی. فرشتہ روز اعلان کرتا ہے. تو چیزوں کی قیمتیں آسمانوں سے طے ہوتی ہیں. اسی طرح سے میرے بھائیوں بزرگوں، یعنی لوگوں کے اوپر تنگی کا حال آئے گا، خوف کا حال آئے گا، امن کا حال آئے گا، یا راحت ملے گی یا پریشانی آئے گی، یہ فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں. وبائیں مصیبتیں آسمانوں سے اترتی ہیں. اور ہاں، اس کا دار و مدار انسانوں کی زندگیوں پر ہے. اگر لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے تو آسمانوں سے اچھے حالات کے فیصلے آئیں گے، اور اگر اعمال بگڑیں گے تو پھر حالات کے بگاڑ کے فیصلے آئیں گے. حالات کا تعلق بندوں کے اعمال کے ساتھ ہے. 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے. نماز آدمی کے بدن کا عمل ہے، خالص عمل ہے. اس میں نہ کسی کھانے کی ضرورت، نہ کسی مال کی ضرورت، نہ کسی عہدے حکومت کی ضرورت ہے. آدمی جب نماز ایک عمل اس نے اپنے بدن کا بنا لیا. اب نماز کو بنانا یہ بھی ایک کام ہے. نماز بڑھیا بنے. نماز تو ایک آدمی شیر کی تصویر بنا لیتا ہے، گائے کی تصویر بنا لیتا ہے، تو اس سے تو گائے اور شیر والے فائدے نہیں ملیں گے نا جی. آدمی کو کیا خیال ہے اس تصویر سے دودھ مل جائے گا گائے کا؟ اس شیر کی تصویر سے کوئی ڈرے گا؟ حالانکہ بڑی خوبصورت تصویر بنائی ہے اس نے. تو ایسے میرے بھائیو دوستو، نماز کی تصویر جی ٹھیک ہے، اللہ تو بڑے کریم ہے کہ اللہ تو بڑے کریم ہے. اور کریم کہتے اس کو ہیں جب وہ اپنے دشمن پہ قابو پا لیتے تو معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ بڑے کریم. لیکن آدمی کوشش تو کرتا رہتے ہیں. تو نماز کو بڑھیا بنانا. نماز کب شاندار اور بڑھیا بنے گی؟ جب صحیح یقین کے ساتھ پڑھی جائے گی کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور ہم اس کی مانیں گے. اور حضور والا طریقہ سیکھ کے نماز پڑھی جائے گی. حضور والا طریقہ سیکھ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھے گا، اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھے. اب نماز میں کھڑا ہے، سوائے اللہ کے سب کا دھیان آئے گا. دکان سے نکل کے آیا، اب اس میں نماز میں دکان کا حساب کر رہا ہے. تو نماز اللہ کے نا کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وہ نہیں متوجہ ہوتا، اس کا دھیان کہیں اور ہے، زبان سے پڑھ رہا ہے. پھر دوبارہ کہتے ہیں، پھر تیسری دفعہ اچھا ٹھیک ہے، پھر اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ جب آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب میں کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. ایک کہتا ہے الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. اور یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اللہ کہتے ہیں، جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں یہ آدھا تیرے لیے آدھا میرے لیے، بندگی میرے لیے اور مدد تیرے لیے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ یوں کہتے ہیں کہ جو آدمی چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو وضو کر کے نماز میں کھڑا ہو جائے. یہ نمازی اللہ سے باتیں کرتا ہے. اور ایسا یہ نماز جو ہے یہ تو کفر اور اسلام میں فرق ڈالتی ہے. نماز آدمی کو کہ جیسے کہ شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے نماز. تو نماز پہ محنت کرنا، اس کو بڑھیا بنانا، اس کے لیے میرے بھائیوں، اب جس کی نماز بنے گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں 5 طرح سے اس کا اعزاز و اکرام فرماتے ہیں. دنیا میں روزی کی تنگی دور ہو جاتی، یعنی دنیا، موت، قبر، حشر، آخرت سب جگہ کے کام اس کے بن جائیں گے اس عمل کے بننے کی وجہ سے. اور نماز جب بنے گی تو نماز سے باہر کی زندگی بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی اس کی. جتنی نماز بڑھیا ہوگی، جتنی نماز جاندار ہوگی، اتنی باقی زندگی اس کی شاندار اور خوبصورت ہوگی، اچھی ہوگی اس کی. جو نماز میں اہتمام سے شرکت کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں سچائی آئے گی، امانت داری آئے گی، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اس کا لین دین ٹھیک ہوگا، ساری زندگی اس کی بہتر ہوتی چلی جائے گی، بشرطے کہ وہ اس نیت سے چل رہا کہ مجھے صحیح ہونا ہے، صحیح زندگی اختیار کرنی ہے. تو نماز زندگی کو بدلتی ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں، اس نماز کی برکت سے کیا کہ دنیا کے بھی اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، قبر، حشر، آخرت سب جگہ کے حالات اللہ ٹھیک کر دیں گے. لیکن اسی حدیث شریف میں آگے جو بات ہے نا کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے، جو نماز میں سستی کرتا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز میں سستی کرتا ہے
تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ 15 طریقے سے پریشانیاں آئیں گی، دنیا میں بھی، موت میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، ہر جگہ پریشانیاں آئیں گی۔ تو اعمال کا بگاڑ حالات کو بگاڑے گا۔ اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے اچھے حالات کے فیصلے آئیں گے۔ اس لیے عمل کو ٹھیک کرنا، اعمال کو ٹھیک کرنا۔ کسی ملک کی اکثریت کے اعمال بگڑے ہوئے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے حالات اچھے ہو جائیں۔ اس کا راستہ اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ تو محنت کر کے اپنے ایمان اور عمل والی زندگی کو ہم اختیار کریں۔ تو پہلی بات دلوں میں اس یقین کو اتارنا کہ اللہ کرتے ہیں اور اعمال پہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں اور اعمال پہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب دلوں میں یہ بات جب اترے گی تو پھر میرے بھائیو آدمی کی زندگی سے اس کا اظہار ہوگا۔ دیکھیے بنا ہوا انسان کون ہے؟ جس کے اعمال اچھے ہیں، اعمال ٹھیک ہیں، اور اعمال کا تعلق آدمی کے دل کے ساتھ ہے۔ کہ آدمی کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ بگڑ جائے، خراب ہو جائے تو پورا جسم غلط رخ پہ چلے گا، اور اگر یہ بن جائے تو پورا جسم صحیح رخ پہ چلے گا۔ اور غور سے سنو، وہ انسان کا دل ہے، وہ انسان کا دل ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ انسان کا دل اگر بن جائے، صحیح رخ پر آ جائے تو پھر میرے بھائیوں اس کے اعمال ٹھیک ہوں گے۔ اب یہ جو جس کے اعمال اچھے ہوئے ہیں، یہ جہاں بھی اس کو بٹھائیں گے وہاں کا نظام یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر دل بگڑا ہوا ہے، عمل بگڑے ہوئے، اس لیے کہا کہ اللہ پاک تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ پاک تمہارے دلوں کو، تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں۔ اس سے فیصلہ کرتے ہیں کہ تمہارے حالات اچھے ہوں گے یا حالات بگڑیں گے۔ جس قوم کے لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، میں کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کر لیں، دل کو بھی ٹھیک کریں، اعمال کو بھی ٹھیک کریں، ایمان اور تقوی والی زندگی کو اختیار کر لیں، ہم آسمان سے بھی برکتیں اتاریں گے، زمین سے بھی برکتیں نکالیں گے، برکت، اور اللہ کے حالات کو ٹھیک کریں گے۔ جس قوم میں بے حیائی، بے پردگی عام ہو جائے گی، اعمال بگڑیں گے، اللہ پاک ان پر اچانک موتیں لائے گا۔ اور جہاں بے حیائی اور بے پردگی عام ہو جاتی ہے، نئی نئی بیماریاں آئیں گی، ایسی بیماریاں جن کو سنا بھی نہیں۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو پھر میرے بھائیوں کہ جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، لیکن ان کے اعمال کو دیکھ کر وہ بلائیں واپس چلی جاتی ہیں۔ جو راتوں کو استغفار کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اس پر کہا کہ وہ مصیبتیں واپس چلی جاتی ہیں۔ تو اعمال اچھے جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ پاک ان کی عزت کو بڑھاتے ہیں۔ جو دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہیں تو اللہ پاک ان کی عمر کو بھی لمبا کر دیتے ہیں، اللہ ان کے مال کو بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں ایسے ہی دیکھو اللہ کا جن فرمایا کہ جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ یہ معاف کر دینا بہت بڑی صفت ہے۔ جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو تمہیں محروم کرے، تم سے چھینے، اس کو عطا کرو، اور جو تم سے ٹوٹے کٹے اس کے ساتھ جڑو۔ اور فرمایا کہ دیکھو یہ اولین اور آخرین کے اخلاق کا خلاصہ ہے، اولین اور آخرین کے اخلاق کا خلاصہ ہے یہ بات۔ تو اپنے اخلاق کو اچھا بنانا، اعمال جب اچھے ہوں گے پھر اللہ پاک اچھے حالات کے فیصلے فرمائیں گے۔ تو اگر بستیوں کے لوگ اچھے اعمال والی زندگی اختیار کریں گے، گھروں میں میرے بھائیوں کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اخلاق کس کے اچھے ہیں، عجیب اس کا معیار بتایا ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اب تو گھر میں پابند ہے، اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اسی طرح میں کہ اپنی اولاد کا اکرام کیا کرو، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو۔ کبھی حضرت فاطمہ آپ کے پاس حاضر ہوتی ہیں، آپ کے پاس، تو آپ ان کا ہاتھ پکڑ کے دروازے سے گھر سے اندر لے کے آتے، اور وہ بٹھاتے ان کو، خود ہاتھ پکڑ کے ان کو بٹھاتے، بیٹی جہاں بیٹھے وہ پاس کھڑے رہتے۔ اس کے میں کہ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کیا کرو۔ بچوں کو ان کی تربیت، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، 10 سال، اور میں چھوٹا سا تھا، 10 سال میری عمر تھی جب میری والدہ مجھے لے کے آئی تھی حضور کے پاس۔
تو 10 سال میں حضور کی خدمت میں رہا. 10 سال میں ایک دفعہ بھی آپ نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مارا، نہ مجھے آپ نے کہا یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. آج تک نہیں، 10 سال میں یہ نہیں کیا. پھر ایک دفعہ مجھے حضور نے بھیجا باہر کسی کام سے، میں وہ ایک تماشا سا لگا ہوا تھا، میں بچہ تھا، اس میں جا کے شامل ہو گیا. مجھے پتہ ہی نہیں چلا کتنا وقت گزر گیا. ادھر اللہ کے رسول پریشان ہوئے کہ بھی انس کہاں چلا گیا. گھر سے نکلے، تلاش کرتے 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 وہاں پہنچے تو میں تماشے میں کھڑا تھا، اور مجھے جو ہے وہاں سے بیچ میں سے نکالا اور نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ کچھ نہ. کہا انس کہاں رہ گئے تم، تو پریشان ہی ہو گئے. اور لے کے ان کو مجھے کھڑا. تو بچوں کے ساتھ کیسی شفقت کے ساتھ پیش آنا. آپ بچوں کو سلام کرتے تھے، چھوٹے بچوں کو. اب ہمارے نا جی رواج بن گیا، مسافہ تو سب کریں گے، سلام کوئی نہیں کرے گا. اللہ کے اصل سلام کرنا ہے، السلام علیکم. یہ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا. اللہ کا نام ہے سلام، اللہ پاک کا نام ہے. تو سلام کرنا اصل ہے. مسافے کا موقع ہو گیا کر لیا، نہیں ہوا کوئی بات نہیں. دیکھو مسافہ بعض کا نہیں کرنا چاہیے، تکلیف ہوتی ہے دوسرے کو. دیکھنا چاہیے کہ کس موقع پر کرنا ہے، کس موقع پر. علماء سے پوچھنا چاہیے اس کو. تو اسی طرح سلام بھی کرنے کے آداب ہیں کہ بعض موقعوں پر سلام نہ کرے. ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے اس وقت میں. ایک آدمی جیسے بعض موقع اذان ہو رہی ہے، اذان کے موقع پر کہا اس وقت سلام نہ کرو، وہ اذان کا جواب دے رہا ہے اس کو اس وقت میں. تو کہاں سلام کرنا، کہاں نہیں کرنا، کب مسافہ کرنا، کب نہیں کرنا. اس نے ہاتھ میں اپنا سامان اٹھایا ہوا، اب وہ دونوں ہاتھ کے جیب میں سے مسافہ کرو. تو یہ خیر میں نے اس طرح کہ اس کو ہم علماء سے پوچھ لیتے ہیں کہ میرے بھائیوں اپنی ایک دوسرے کے ساتھ کیسی چلنا ہے. ایک زندگی ہے جو اللہ کے حبیب لے کر آئے. تو اس سب کا تعلق دلوں کے یقین کے ساتھ ہے. اگر یہ انبیاء علیہ السلام اس سے محنت کرتے ہیں، رسول اللہ سب سے پہلے کہ دیکھو یہ فیصلہ کرو کہ ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کے طریقے پر چلیں گے، اس کا فیصلہ کرو. جب جیوں کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کے طریقے پر چلیں گے، اس پر اللہ پاک ہم سے راضی ہوں گے، اور راضی ہو کر پھر اللہ پاک ہمیں کامیاب کریں گے. گھروں کی زندگی جنت کا نمونہ بنے گی اگر گھروں میں اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے. ہماری بچیاں ہیں، تمہارے گھر میں ایک آدمی کی بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں. بازار سے کوئی چیز لے کے آیا، اس نے پہلے بیٹی کو دی، کہ جس نے بیٹی کو خوش کر دیا اللہ پاک کے ذمے اللہ قیامت کے دن اس کو خوش کرے گا. بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں گھر میں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا. کہ جس گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہو، وہ پیٹ بڑا مبارک ہے جس سے پہلی بیٹی پیدا ہو. ایک طرف یہ زندگی ہے، دوسری طرف اللہ کے رسول کیسی خوبصورت زندگی لے کے آئے ہیں کہ تمہارے پھر جس کے ایک آدمی اس کی زندگی اللہ کی نافرمانیوں والی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو بیٹیاں دی. وہ جیسا تیسا بھی تھا، اس نے بیٹیوں کو دیندار بنایا، نیک بنایا، ان کو عمل والا بنایا، خود بیچارہ ویسا ہی رہا. تو جب اس کے قیامت کے دن جب اللہ اس کو اٹھائیں گے تو اس کا حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بگڑے ہوئے اعمال کی وجہ سے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. اب فرشتے اس کو جہنم کی طرف گھسیٹنے کے لیے آ جائیں گے. تو وہ جو نیک بیٹیاں ہیں اس کی، جس کو اس نے نیک بنایا تھا، دیندار بنایا تھا، وہ آ جائیں گی دوڑی دوڑی، اور آ کے کوئی باپ کا بازو پکڑ لے گی، کوئی ٹانگ پکڑ لے گی، کوئی کرتا پکڑ لے گی، اور اونچی اونچی رونے لگے گے کہ اللہ یہ ہمارا باپ ہے، اس نے بہت نافرمانیاں کی، بہت آپ کے احکامات توڑے، لیکن اے اللہ اس نے ہمیں نیک بنایا، اس نے ہمیں اچھا بنایا، اے اللہ تو اس کو معاف کر دے. تو ان بیٹیوں کے رونے کی وجہ سے اللہ پاک اس باپ کی مغفرت فرما دے گا. میں کہ یہ جو بیٹے تو اور ماں تو دنیا کی رونق ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں یہ نیک بیٹیاں، باقی رہنے والی نیکیاں نیک بیٹیاں. تو اس کو میرے بھائیوں گھروں کی زندگی ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب لیکن یہ زندگی کب، جب اعمال اچھے بنانے کا رخ بنے گا، نماز بڑھیا بنے گی، مسجد کے ساتھ جوڑ ہوگا، تو مسجد والی زندگی یہ سکھائے گی ہمیں. میں نے ایسے نا کہ ابھی ہم بیٹھے تھے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے متعلقین اچھے ہوں،
نوجوان نکاح کرنا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی کوئی اچھا رشتہ ملے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے. اسی طرح لڑکی والے بھی چاہتے ہیں کہ وہ اچھا لڑکا ملے اس کے ساتھ ہمارا نکاح ہو. کوئی افسر ہے وہ کہتے بھی کوئی مجھے اپنے ہاں کو ملازم رکھنا ہے اپنے دفتر میں، کوئی اچھا ملازم لے کے آؤ. ایک آدمی اس میں کہ میں ملازمت تلاش کر رہا ہوں، کوئی اچھا افسر ہو اس کے ساتھ مجھے لگا دو. تو ایک آدمی اپنے پاس ڈرائیور رکھنا ہے، جی مجھے یار کوئی ایماندار اچھا ڈرائیور مجھے لا کے دو. گاہک کہتا ہے کہ مجھے دکاندار اچھا ملے، دکاندار کہتا ہے مجھے گاہک اچھے ملے، ماں باپ کہتے ہیں اولاد ہماری اچھی ہو. لیکن یہ اچھا بنے گا کیسے؟ اچھا بنے گا کیسے؟ جب تک انسان صحیح نہیں ہوگا، جب تک انسان اچھا نہیں ہوگا. اس کے لیے میرے بھائیوں کو کارخانہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی حکومت نہیں اس میں انسانوں کو اچھا بنا سکتی. مال کے زور پہ نہیں بنایا جا سکتا لوگوں کو اچھا انسان، اور اسلحے کے اور ہتھیاروں کے زور پہ انسانوں کو اچھا نہیں بنایا جا سکتا. اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے نبی کی محنت، نبی کی محنت. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. نبی جو آ کے جو محنت کرتے ہیں اس سے انسان اچھے انسان بنتے ہیں اور اس سے انسان معیاری انسان بنتے ہیں. پھر یہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ سارا نظام ٹھیک ہوتا ہے. تو اعمال اچھے بننا شروع ہو جاتے ہیں، دلوں کے ساتھ اعمال کا تعلق ہے. تو نبیوں کی ساری محنت اس کے سب سے پہلا اس کے جو بنیادی مرکز ہوتا ہے وہ کہ اپنے دلوں میں اس یقین کو اتارو اور اللہ کا دھیان اپنے اندر پیدا کرو، اپنے اندر کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ پاک تمہاری بات کو سن رہے ہیں، اللہ پاک جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو، کیا ہو رہا ہے. تو یہ دھیان اپنے اندر پیدا کرو اور اللہ پاک کو راضی کرنے کی فکر کرو. کیونکہ اگر اللہ راضی ہو گئے تو تمہارے کام بن جائیں گے، اور اگر اللہ ناراض ہوئے تو پھر دنیا اور آخرت میں پریشانیاں آئیں گی. تو انبیاء کرام اس پہ محنت کرتے ہیں کہ دلوں میں یقین کو لاؤ، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ لاؤ، اللہ کا دھیان اپنے اندر پیدا کرو. اور جب اللہ کی مانو گے اس پہ اللہ تمہیں کیا دے گا اس کو سنو. اور میں جو طریقہ لے کے آیا ہوں عمل کا طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا کیسے کرنا. تو نبی اس کا پورا طریقہ بتاتے. اس لیے حضرات صحابہ کہاں بھائی اس کو دیکھتے تھے کہ حضور نے اس موقع پر کیا کیا، حضور نے کس طرح سے بتایا، اس پہ چلتے تھے. تو اب اس یقین کو، اس اخلاص کو، اس اللہ کے دھیان کو سیکھنا، حضور والے طریقوں کو سیکھنا اور ان اعمال کے اس پہ اللہ پاک کی طرف سے کیا وعدے اور کیا خوشخبریاں ہیں اس کو سننا، اس کا یقین دل میں بٹھانا، یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کو ہمارے یہاں تبلیغ میں 6 نمبر کا نام دیتے ہیں. یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کے بغیر کوئی آدمی دیندار نہیں بن سکتا. اس کے بغیر دیکھو یہ ایسا نہیں کہ تبلیغی جماعت کے 6 نمبر ہیں. تبلیغی جماعت تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. جیسے پتہ نہیں کیسے ایک نام پڑ گیا تبلیغی جماعت. یہ امت ہے، امت کے ذمے ہے، مسلمان ہیں، مسلمان کے ذمے ہے، مسلمان کے ذمے ہے. کیوں جی؟ تو یہ تبلیغی جماعت کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جماعت کا تو لفظ ویسے ہی تقسیم کر دیتا ہے. نہیں، سارے مسلمان یہ تبلیغی جماعت ہیں. سب مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ یہ 2 باتیں کہتا ہے کہ میں اللہ کی مانوں گا، حضور کے طریقے پر مانوں گا، اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے چونکہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں اب میرے ذمہ ہے میں اوروں کو بھی اللہ کی ماننے پہ تیار کروں گا، حضور کے طریقے پہ چلنے پہ تیار کروں گا. یہ اس کلمے میں اب بتاؤ کلمہ تبلیغی جماعت والوں نے پڑھا ہے، سارے مسلمانوں نے پڑھا. تو جو یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، جو یہ کلمہ پڑھ رہا ہے وہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے، اس بات کا اپنا معاہدہ کر رہا ہے کہ میں خود بھی اللہ کی مانوں گا، حضور کے طریقے پہ مانوں گا، اور حضور کی حکم نبوت کی وجہ سے میں اوروں کو بھی اس پہ لانے کی کوشش کروں گا. تو میرے محترم بھائیو، یہ جو صفات ہیں، یہ جو 6 نمبر ہیں، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں. اس کے بغیر ہم دیندار کیسے بنیں؟ اب بتائیے، ایک آدمی کے اندر اگر ایمان نہیں ہوگا تو مسلمان کیسے بنے گا؟ مسلمان ہوتی ایمان تو پہلی چیز ہے. اللہ پہ ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے، جنت اور جہنم کا یقین کرے، فرشتوں کا غیبی نظام ہے اس پہ یقین کرے، اللہ نے جو کتابیں اتاری ہیں ان پہ یقین کرے، پھر اللہ کے جو رسول ہیں، جو انبیاء کرام ہیں ان پر اعتماد کرے. تو یہ سب چیزیں یہ ایمان سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. دلوں کے اندر یقین اترے، دلوں کے اندر یہ بات اترے کہ ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کے طریقے پر مانیں گے، ہمیں مرنا اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، اور جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اور یہ اللہ کے ایک غیبی نظام چل رہا ہے، اس کے ذریعے سے سب کچھ
تو ہم اللہ پاک کے حکموں پہ چلیں گے. یہ دل کے اندر اس یقین کو اتارنا. تو ایمان کے بغیر یہ پہلا نمبر ہے. اسی کو کہتے ہیں نا یہ پہلا نمبر نہیں. یہ جو انبیاء کرام کے واقعات ہیں جو اس ایمان کو بنا دیکھو کہ اللہ کیسے کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا لیکن اللہ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں جلنے دن. اللہ پاک نے اس آگ میں ان کی حفاظت کی. چھری کے نیچے لٹا کے اسماعیل علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت کی. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو سمندر میں سے اللہ نے گزار دیا, راستے دے دیے, اور فرعون کو اسی سمندر میں اس کی فوجوں سے غرق کر دیا اللہ نے. تو حفاظت کرنے والے اللہ ہیں, امن دینے والے اللہ ہیں. اس بات کو دلوں میں اتارنا یہ سب کی ضرورت ہے. اور جب اللہ کرتے ہیں اور اعمال پہ کرتے ہیں, اللہ کرتے ہیں اور اعمال پہ کرتے ہیں, تو بھائی اعمال کے اس کے اعمال کا رخ اپنے اندر بنایا نہیں, اور بدن جو ہے اس سے اعمال نکلتے ہیں. یہ جو نماز ہے تو نماز تو کیا کفر اور اسلام میں فرق ڈالتی ہے. اگر جب نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ کفر میں ہے. جو اللہ کا کلمہ تو پڑھتا ہے, ایمان تو ہے اس کے پاس, لیکن بھائی حرکت ٹھیک نہیں ہے اس کی. یہ تو بڑی خطرناک ہے, کہیں وہاں تک پہنچا نہ دے اس کو. اس لیے نمازوں کا اہتمام کرنا. اب نماز آدمی کو آگے بڑھائے گی. اسی طرح جو علم ہے اللہ کے حکموں کو پہچاننا. اس وقت میں اللہ کا کیا حکم ہے, اس وقت میں اللہ کا کیا حکم ہے, تو ان کو پہچاننا, حضور کے طریقے کو سیکھنا. اس کے بغیر جب وہ علم کے بغیر جب عمل کرے گا تو بتاؤ جنت میں کیسے جائے گا, اللہ کیسے راضی ہوگا. نمازی ہے مثلا مثال کے طور پر, علم نہیں سیکھا اس کے مسائل نہیں سیکھے علماء سے, ہے خالص دین کا عمل, آیا کھڑا ہوا, جس سجدے میں سب سے زیادہ اللہ کا قرب ہوتا ہے تو کھڑا ہوتے ہی سب سے پہلے سجدے میں چلا گیا, پھر اٹھ کے اس نے قیام کیا, پھر اس کے بعد اتحیات میں بیٹھا, پھر اٹھ کے اس نے رکوع کر لیا, اب سلام پھیر کے چلا گیا. تو کیا کہیں گے, نماز ہو گئی اس کی؟ کیوں نہیں ہوئی اس کی؟ کیا علم کے بغیر اس نے نماز پڑھی ہے؟ نماز تو پڑھ لی لیکن اس کا طریقہ سیکھے بغیر. اسی طرح اس کی تفصیل ہے. تو میرے بھائیو, علم کے ساتھ چلنا, پھر ایک دوسرے کے ساتھ کیسے سلوک کرنا. وہ جو یعنی جو دوسروں کے حقوق ادا کرے گا تو اللہ پاک اس کو نوازے گا, اور اگر ان کے حق ادا نہیں کرے گا تو دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے یہ جہنم کے اندر چلا جائے گا. تو یہ جو 6 نمبر ہے میں نے اسی طرح وہ اخلاص ہے کہ وہ علم بھی اس نے سکھایا, مال بھی اس نے قربان کیا, اپنی زندگی بھی اس نے لگا دی, لیکن پھر بھی جہنم میں کیوں گیا؟ کہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہی نہیں کی تھی. اب ہم جو بیٹھے ہیں یہاں پر یا جو بات کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, اگر یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے تو بھائی اس کی کیا قیمت ہوگی؟ تو یہ جو 6 نمبر ہے میرے بزرگوں بھائیوں, یہ تو ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ وہ ان کو سیکھے, اور ان کو سیکھ کے پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرے, اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اس پہ لائے. اس کے لیے بنیادی اور مرکزی جگہ مسجد ہے. مسجد کی محنت ہوتی ہے, اس سے انسان بنتا ہے, اس سے انسان اچھا انسان بنے گا. اور اس کے علاوہ کوئی کارخانہ نہیں ہے کہ جہاں انسان اچھے انسان بنیں گے, سوائے مسجد کی اور نبی کی محنت کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. جیسے میرے بھائیوں, پیدائش کا ایک نظام ہے نا جی سب کے لیے, وہ بدلتا نہیں ہے. پرورش کا ایک ہی نظام ہے سب کے لیے, وہ بدلتا نہیں ہے, سب کے لیے ایک ہی ہے. بظاہر تو مختلف شکلیں نظر آتی ہیں نا, کسی نے جو پیزا برگر کھا لیا, کسی نے چپاتی چٹنی کے ساتھ کھا لی, کسی نے پتے ہی چبا لیے, لیکن اندر کا نظام سب کا ایک ہے. تھوڑی دیر رہ کے باہر نکلیں گے, چاہے پیزا برگر ہو چاہے جو چٹنی روٹی ہو, وہ دونوں کیا کہلاتے ہیں, اور تھوڑی دیر اندر رہ کے نکلیں تو دونوں پخانا کہلاتے ہیں, کوئی فرق نہیں ان میں رہتا. اسی طرح موت کا نظام بھی سب کا ایک ہے, چاہے وزیر کی موت ہے چاہے فقیر کی موت ہے. نقشے تو مختلف ہوتے ہیں لیکن روح نکلتی اور انسان ختم ہو جاتا ہے. تو جیسے پیدائش, پرورش اور موت کا نظام سب کے لیے ایک ہے, اسی طرح کامیابی اور ناکامی کا معیار اور مقام بھی ایک ہے, اور کوئی راستہ ہے. وہ صرف اور صرف ایک ہے, وہ ہے نبی کی محنت. نبی کی محنت, اس کے بغیر انسان اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا. ڈاکٹر تو بن جائے گا, تاجر بھی بن جائے گا, ذمہ دار بھی بن جائے گا, بڑا حاکم بھی بڑا بن جائے گا, لیکن ہو سکتا ہے ڈاکٹر کم اور اب بتاؤ یعنی ناراض نہ ہونا. یہ جتنے شکایتیں آتی ہیں کن سے آتی ہیں کہ جی عدالت میں گئے, ابھی ہمارے وکیل صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے تھے تو میں نے پوچھ لیا, میں نے کہا کہ کیا نتیجہ کیا ہے اس ساری آپ کی 20 سال آپ نے پڑھائی کی اور اتنی حکومت کا بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے, اتنا بجٹ, نتیجہ کیا ہے کہ کسی عدالت سے کوئی آدمی مطمئن ہو کے باہر آتا ہے؟ کہتے ہیں ہم بھی مطمئن نہیں ہیں, لوگوں نے کیا مطمئن ہونا ہے.
جن اسپتالوں میں لوگ کام کرتے ہیں نہ اس میں اسپتالوں میں کام کرنے والے مطمئن ہیں اور نہ وہاں جو علاج کرانے کے لیے آتے ہیں وہ اطمینان و تسلی سے باہر آتے ہیں. میرے بھائی وجہ کیا اس کی کہ وہ جو ان سارے شعبوں کا جو جوڑ ہونا چاہیے جہاں سے انسان بنتے ہیں اس کے ساتھ جوڑ ہمارا کمزور ہے یا ہے ہی نہیں، یا ہے تو بہت کمزور ہے. مسجد میں آدمی آئے گا، مسجد کے اعمال میں جب جڑے گا تو اس سے انسان بنے گا. اس سے انسان کے اندر اچھی صفات، سچائی آئے گی، امانتداری آئے گی، تقوی آئے گا، اخلاق آئیں گے، اس کے تواضع آئے گی مسلمانوں کی، اور اس کی قدر و قیمت ہے. آخرت کا شوق پیدا ہوگا، اللہ کے پاس جانے کا خوف اس کو ہوگا. یہ سب صفات مسجد والی زندگی سے پیدا ہوں گی، مسجد والے اعمال سے پیدا ہوں گی. اس لیے کہتے ہیں ہر ایک کو مسجد کے ساتھ جوڑو، ہر ایک کو مسجد والا بناؤ. مسجد صحیح مسجد والی زندگی وجود میں آئے گی اور ہر آدمی مسجد کے ساتھ جڑے گا تو ہمارے بازار ٹھیک چلیں گے، ہماری عدالتیں ٹھیک چلیں گی، ہمارے اسپتال ٹھیک چلیں گے، ہمارے دفتر ٹھیک چلیں گے، ہماری حکومتوں کا نظام ٹھیک چلے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کو کسی علاقے کا گورنر بناتے تو اس کی نماز کو دیکھتے کہ اس کی نماز ٹھیک ہے کہ نہیں، اور نماز کس کی ٹھیک ہوگی؟ جو صحیح یقین سے پڑھ رہا ہوگا، اللہ کے دھیان سے پڑھے گا، حضور کا طریقہ سیکھ کے پڑھے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھے گا، فضائل کی شوق. یہ سب چیزیں تو مسجد کی محنت سے اس کو حاصل ہوں گی، مسجد کے عمال سے حاصل ہوں گی. تو نماز دیکھتے تھے اس کی، جس کی نماز ٹھیک ہوگی وہ حکومت کا نظام بھی ٹھیک چلائے گا. اور میرے بھائی جو نماز پڑھ ہی نہیں رہا اس سے توقع رکھنا کہ تم حکومت کو ٹھیک چلاؤ، یہ ایسے ہی ہے جیسے جس کو خود نہانے کی حاجت ہے اسے کہنا آو آ کے امامت کرو، آو آ کے نماز پڑھاؤ. ہمیں وہ عقل کی بات ہے. تو اللہ ہمارے چلو خیر. تو میں اس طرح سے میرے بزرگوں بھائیوں کہ مسجد کے ساتھ سب کا جوڑ بیٹھے. اب وہ ایک آدمی نے بازار میں دکان کھول لی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے، سے پوچھا کہ تم نے مسجد میں جا کے بازار کا دین سیکھا ہے؟ کہ جی وہ تو میں نے نہیں سیکھا. تو آپ نے کوڑا اٹھایا اور اس سے اللہ نے ان کو ایک نکل یہاں سے دکان سے، چل مسجد میں، ہمارے بازاروں کو گندا نہ کرو، پہلے جا کے مسجد سے بازار کا دین سیکھو، پھر آ کے یہاں دکان کھولو، پھر آ کے دکان کھولو. تو ہمارے گھر جب مسجد کے ساتھ جڑیں گے تو گھروں کے حالات ٹھیک ہوں گے، گھروں میں محبتیں ہوں گی، اولادوں کی صحیح تربیت ہوگی. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کی ذمہ داریاں بھی ہمارے اوپر ہیں ان سے متعلق. تو مسجد میں اعمال بھی جو روزانہ کا مشورہ ہے، فضائل کی تعلیم ہے، گھر گھر ملاقاتیں ہیں، اور مسجدوں میں علماء کے پاس آ کے ان سے اپنی ضرورت کا دین سیکھنا ہے. یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر دینی زندگی وجود میں آئے. جب دینداری والی زندگی وجود میں آتی ہے میرے بھائیوں، اچھا ہم نے کیا کرے کہ ہم نے اس کو کافی سمجھ لیا ہے کہ ہم 4 مہینے لگا لیے ہیں، چلہ بھی لگاتا ہوں سال کا، اور میں 7 مہینے کا ملکوں کا سفر بھی کر لیا ہے، سال بھی لگا لیا. اب اس سے پوچھو کہ بھائی اپنے آپ کے جو شادی کے متعلق، اپنے گھر کی تعمیر کے متعلق، اپنے کاروبار ملازمت کے متعلق جا کے اپنا پورا دین سیکھ لیا ہے کہ جو اس کی طرف توجہ نہیں کی، مجبوری تبدیلی ہے. جو اس لیے پوری جو مطالبہ ہے نا جی وہ یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. میں نے پہلے بھی رکھا ہے کہ یہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اب بچے کے بال بنانے ہیں، اس کے بال کٹوانے ہیں حجام سے، اس کا کیا طریقہ ہے اس کو سیکھیں. اسی طرح میرے بھائیوں ناخن کاٹنے کا کیا طریقہ ہے، اور گھر بنوانا ہے، گھر بنانا اس کا کیا طریقہ ہے، اس کے کیا احکامات ہیں. پوچھے کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اس کے ایک آدمی کسی محکمے میں ملازم ہے، ملازمت کے کیا احکامات ہیں، اس کا کیا شرعی طریقہ ہے. ابھی ہم جا رہے تھے تو ایک ساتھی گاڑی چلا رہے تھے، میں نے کہا آپ نے گاڑی چلانے کا لائسنس لیا ہے نا؟ تو میں کہتے ہاں. میں اب آپ نے حکومت سے اجازت نامہ لیا، انہوں نے کچھ آپ کو شرائط دیکھی، اس کے بعد آپ کو تو کیا آپ نے علماء سے جا کے گاڑی چلانے کا جو شریعت میں جو احکامات ہے وہ بھی سیکھیں جا کے، تو اللہ سے جو اللہ کے جو احکامات ہے وہ بھی پوچھیں. ہم نے کہتے ہیں اس کا تو کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے. یہ اس کے متعلق کو شریعت بھی ہے، اس کے متعلق کو دین بھی ہے، احکامات بھی ہیں. میرے بھائیوں پوری زندگی دین کے مطابق ہے، اور یہ تب ہوگی جب ہر آدمی مسجد کے ساتھ جڑے گا، اور مسجد میں مسجد والے اعمال کی محنت ہو، دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، نماز ہے، دین کا سیکھنا سکھانا ہے. علماء کرام بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں. تو مل جل کے مسجد والے اعمال ہو جائیں.
پھر اس سے انشاءاللہ جب ہر شعبے کا مسجد کے ساتھ جوڑ ہوگا تو یہ زندگی ایمانی زندگی اور اعمال والی زندگی وہاں وجود میں آئے گی. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہ جب زندگی اندر وجود میں آئے گی، اچھے اعمال ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے، تو پھر یہ زندگی دلوں کو کھینچتی ہے. یہ زندگی جیسے کسی جگہ محنت کر کے باغ بنا دیا جائے تو لوگوں کے دل اس کی طرف کو چلتے ہیں. دیکھو وہاں راحت ملے گی، وہاں ٹھنڈک ملے گی. اس زندگی میں جہاں اس میں پھر امن ہوتا ہے، محبتیں ہوتی ہیں، آپس میں جوڑ ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی عراق سے آیا. اس سے انہوں نے پوچھا تم نے راستے میں مسلمانوں کو کیسا پایا؟ کہنے لگے مجھے تو یوں لگا کہ سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے، ایسی محبتیں ایسا. ہم کچھ عرصہ پہلے جہاں دیر سے آگے چترال کے علاقے میں گئے، یعنی وہاں اب بھی شاید کہیں ہو، اور بتا کہ ہمارے کسی گھر کے باہر کسی گھر میں کوئی تالا نہیں ہوتا تھا. ہمارے یہاں کسی گھر میں تالا نہیں ہوتا تھا. ایسی امن کی فضا، ایسی محبتوں کی فضا ہر ایک. تو یہ جو زندگی ہے یہ وجود میں آئی. حضرات صحابہ کرام کے ذریعے سے وہ زندگی وجود میں آئی. اللہ کے رسول نے محنت فرمائی اور آپ کی محنت کے نتیجے میں ہر ایک کو مسجد کے ساتھ ہر آدمی جڑا اور وہ زندگی سیکھی. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اللہ نے مدینہ میں زندگی کی فضا بنا دی. پھر صحابہ کرام جماعتیں لے لے کے دنیا میں پھرے اور اقوام عالم کو جا کے صاحب کہتے دیکھو اسلم تسلم، اسلام والی زندگی اختیار کرو، اس پر تمہیں سلامتی ملے گی، امن ملے گا، تمہارے حالات اچھے ہوں گے، تمہیں خیریں برکتیں آئیں گی، آسمان سے زمین سے اچھے حالات کے فیصلے ہوں گے. تم اس زندگی کو سیکھو. اسلم تسلم، اسلام والی زندگی کو سیکھو. اسلام میں ایمان بھی ہے، عبادات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت، سب پوری زندگی کو سیکھو. اچھا ان کی طرف سے جب وہ پوچھتے کہ وہ یہ بتاؤ کہ اسلام والی زندگی ہے کہاں، اسلام والی زندگی کہاں ہے، تو ادھر سے کیا جواب ہوتا ہے؟ آج ہم سے کو پوچھے نا کہ اسلام کہاں ہے تو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے فلاں بڑے عالم ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے. یا آپ کہیں گے کہ جو وہ فلانی کتاب ہے، وہ فلانے بزرگ کی لکھی ہوئی ہے، بڑی اچھی ہے، اس کو دیکھ لو، اس سے پتہ چلے گا اسلام. ہمارے پاس ایک آدمی آیا، وہ مسلمان ہوا تو کچھ عرصہ پہلے تو 4 مہینے لگانے کے کسی باہر ملک سے آیا. تو چلتے ہوئے اس نے ایک بات کہی، کہنے لگا کہ ہم جیسوں کو اسلام کا کیسے پتہ چلے کہ اسلام تو رہ گیا کتابوں میں اور مسلمان چلے گئے قبروں میں. مسلمان چلے گئے قبروں میں، اسلام رہ گیا کتابوں میں. اب ہمیں اسلام کا کیسے پتہ چلے؟ تو صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ یہ نہیں کہتے تھے کتاب پڑھو، یہ نہیں کہتے تھے فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ سے، بلکہ ان کا جواب ہوتا تھا کونوا مثلنا، ہماری طرح کے ہو جاؤ. اب دیکھو ہماری زندگی، دیکھو یہ دیکھو ہماری زندگی. اب کیا یہ جو کیا 4 ہے، کیا 4 والے یہ کہہ سکتے ہیں ساری دنیا کو کہ آؤ دیکھو ہمارا اسلام، دیکھو ہمارا؟ کیوں جی ہم کہہ سکتے ہیں؟ آپ ایسا کرو تو اب کتنا عرصہ اور آپ کو چاہیے کہ آپ ساری دنیا کو کہیں آؤ بھی اسلامی زندگی دیکھنی ہے جو مدینہ میں تھی، آؤ دیکھو، یہ 4 میں دیکھو، کوہاٹ میں دیکھو، ہمارے پشاور میں اور نوشہرہ میں دیکھو. ہم کب تک کتنا عرصہ میں اور چاہیے؟ دیکھو انسان تو کیا وہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. انسانیت تو آج بھی دیکھو ایک سڑک ہے نا جی، آگے ایک بڑا پل بنا ہوا ہے اور پل کے کسی وجہ سے پل ٹوٹ گیا، اس میں کچھ زلزلہ ہے، جو بھی وجہ ہوئی، اور وہ ٹھیکیدار کے ذمہ تھا اس پل کو بنانا. بورڈ لگے ہوتے ہیں اس میں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ بھی ادھر سے گزریں، اس طرف سے چلیں، احتیاط سے، آگے پل جو ہے زیر تعمیر ہے. اور اب وہ لوگوں نے جانا ہے، گڑوں میں سے گزرتے ہیں، کھڈوں میں سے گزرتے ہیں، کسی کا ٹائر پنکچر ہوتا ہے، کسی کا وہ مڈ گارڈ ٹوٹتا ہے، ٹائر آؤٹ اس کا جو ہے وہ، لیکن جانا ہے، سفر کر رہے ہیں لوگ. اچھا وہ ٹھیکیدار جو ہے اگر پل بنا دیتا ہے تو اس کے بعد بھی کبھی آپ نے دیکھا کہ بورڈ لگا ہو کہ بھی یہ پل بن گیا ہے، اب جو ہے چھوڑ کے آپ لوگ اس پہ آ جاؤ؟ کبھی بورڈ دیکھا لگا ہوا کسی جگہ؟ کیوں جی کسی نے دیکھا؟ بتاؤ پہلے، آپ تو ایسے جیسے کیوں نہیں لگا؟ چونکہ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ صحیح راستہ کب تیار ہوگا. اب میرے بھائیوں، حضرات صحابہ کرام نے تو
ایک پل تیار کر دیا تھا حضور کی صحبت میں، آپ کی سرپرستی میں، ایک پل 23 سالوں میں وہ راستہ تیار کر دیا اور اسے کہا یہ راستہ ہے، آؤ اس پہ چلو. سب لوگوں کو دکھاتے رہے، دیکھو کون مسئلہ ہماری طرح کے ہو جائے. آج ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ پل تو ٹوٹ گیا ہماری لاپرواہی کی وجہ سے، ہم نے نہ اس کی مرمت کی، نہ اس کی محنت کی اس پہ. اب مشکل کام نہیں ہے، پہلا راستہ بنانا مشکل ہوتا ہے، وہ تو بنا چکے ہیں، سارا راستہ ہمیں دے گئے ہوئے، کوئی مشکل نہیں. ایک دفعہ سڑک جو ہے ابھی ہم آ رہے تھے یہاں سے، کہاں گئے تھے؟ لنڈی گودر سے آ رہے تھے، تو پوری وہاں سے لے کے یہاں تک ریلوے لائن نظر آئی، کہیں کہیں سے ٹوٹی ہوئی تھی. شروع میں جب ریلوے لائن بنی ہو گئی تو کتنی مشقتوں کے ساتھ بنی، لیکن اب تو آسان ہے، اسی کو تھوڑی بہت مرمت کر کے اسے ٹھیک کرنا ہے. راستہ وہ دے چکے ہیں، راستہ بنا چکے ہیں، اور اس پہ انسانیت چل چکی ہے، صدیوں تک چلی. 1000 سال تک ساری دنیا کو انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ انسانی زندگی ہے، یہ ایمانی، یہ اخلاق والی زندگی ہے، آؤ اس کو دیکھو. اور ہم سے کوتاہی یہ ہوئی کہ ہم نے اس راستے کو ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی، ہم سے ایک کمی، ہم اور کاموں میں لگ گئے. تو اس اور کاموں میں لگ جانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی چلی، حتیٰ کہ وہ پل ہی ٹوٹ گیا. اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ آجو مل جل کے اس پل کی، اس راستے کی مرمت کر دو تاکہ انسانیت کو راستہ آگے ملے چلنے کا. اب ہماری طرف سے تاخیر ہو رہی ہے، دیر ہماری طرف سے ہو رہی ہے. اگر تھوڑی سی ہم ہمت کر کے، تھوڑا زور لگا کے وہ زندگی وجود میں لیں، اس پل کو بنا دیں، ایمان والا، عبادات والا، اچھے اخلاق والا، تجارت، ذمہ دار، ملازمت، کھیتی باڑی میں صحیح یقین، اللہ کے دھیان کے ساتھ، حضور کے طریقوں کے ساتھ چلیں، پوری زندگی آپ ایک معاشرے میں ہم لے آئیں، تو پھر جو ہی وہ پل بنے گا کسی کو کہنا نہیں پڑے گا کہ آؤ پل بن گیا، آؤ اس سے سفر کریں. لوگ جوک در جوک اس کی طرف کو چلیں گے. فوجوں کی میں کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی تو اب تم دیکھو گے کہ قوموں کی قومیں، ملکوں کے ملک، قبائل کے قبائل اسلام کی طرف کو دوڑیں گے. لیکن کہیں اسلام ہو تو سے، اس لیے ہم، اور اس کی بنیادی چیز، اس کی بنیادی جگہ مسجد ہے اور مسجد کی محنت ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہر آدمی مسجد کے ساتھ جڑے، اس محنت کو اپنی محنت بنائے. اور اس کے لیے میرے بھائیوں، جیسے کارخانے کو اہتمام سے وقت دیتے ہیں، جیسے ہم اپنے دفتر کو اہتمام سے وقت دیتے ہیں، جیسے اپنی اسکول کالج کی نوکری کو وقت دیتے ہیں اہتمام سے، اس سے زیادہ اہتمام کے ساتھ ہم مسجدوں کو وقت دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس آواز کو لے کے دنیا میں پھیلیں اور سارے مسلمانوں کو اس پہ تیار کریں کہ دیکھو جہاں مسلمانوں کی بستی ہے وہاں اسلام ہو، جہاں مسلمانوں کی بستی ہے وہاں مسجد ہو، اس کے ساتھ ان کا جوڑ ہو اور وہاں اسلامی زندگی نظر آئے. جب میرے بھائیو یہ دینی زندگی، اسلامی زندگی ہر بستی میں دکھائی دے گی، پھر سب کے لیے دین کی طرف کو مڑنا اور اس کی طرف کو چلنا آسان ہو جائے گا. اب نبی تو کسی نے آنا نہیں، یہ کام ہمارے ہی ذمہ، ہم ہی نے کرنا ہے. آج کریں، کل کریں، پرسوں کریں، کرنا ہم نہیں ہے. اور میرے بھائیو، اللہ نے تو ہمارے اوپر ذمہ داری ڈال دی کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں ہم نے بھیجا اس کام کے لیے، اقوام عالم کے لیے بھیجا ہے کہ تم کو صحیح زندگی کی طرف بلاؤ اور بری زندگی سے ان کو تم روکو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اس امت کے ذمے ہیں کہ اقوام عالم پر ایسی محنت کریں کہ ان کو جنت کے دروازے پہ لا کھڑا کریں. یہ کسی ایک قوم کے لیے، کسی علاقے کے لیے نہیں اس کو بھیجا گیا، اس کو سارے عالم کے لیے بھیجا گیا ہے. اس امت کو چنا گیا ہے. تو اس امت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سن 7 ہجری محرم کے شروع کے دنوں میں صحابہ کرام کو آپ نے مخاطب کر کے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں کہ دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں رسول رب العالمین ہوں، میں اللہ کے پیغام کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. اے لوگو، تم اللہ پر بھروسہ کر کے میرے اس پیغام کو ساری دنیا کے سلاطین تک پہنچا دو. اے لوگو، تمہاری زندگی اور تمہارا وجود اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے وقف ہونا چاہیے. ہماری زندگی اور ہمارا وجود اس لیے ہے کہ ہم ساری دنیا کو اس پہ لائیں. ضمن میں ٹھیک ہے تھوڑا بہت اپنا کھیتی باڑی بنا وہ بھی کر لیں ہم، لیکن بنیادی طور پہ اور اصالتاً ہمیں اس لیے پیدا کیا، ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے. ہمارے بچے کے کان میں اذان دی گئی تو اذان مکمل دعوت ہے. یہ دعوت کی آواز پہلے دن بچے کے کان میں ڈالی گئی ہے، یہ دعوت کی جو آواز ہے. تو اس امت کو اس دعوت والی ذمہ داری، اس دعوت والی محنت کے لیے اس کو بھیجا گیا، اس کے لیے اس کو چنا گیا ہے پوری امت. اور امت کے ہر فرد کو کہ ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. میرا بھی یہ کام ہے اور جو میرے اوپر ایمان لایا، جو میری اتباع کرنے والا، اس کا بھی یہی کام ہے. اب کالا ہے، گورا ہے،
کوئی پاکستانی ہے، کوئی ملیشین ترک ہے، کوئی یورپ افریقہ کہیں رہنے والا ہے، ہر ایک کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو اس پہ لانے کی کوشش کرے میرے بھائیو دوستو، اور اپنی زندگی اس طرح سے بنائے۔ حضرت فرماتے تھے کہ جو اقوام عالم ہے یہ افراد کو نہیں دیکھیں گے، یہ قوموں کو دیکھیں گے۔ آپ ذات پورا چارسدہ پشاور پورا جو ہے اس سارے علاقے کو یہاں سب جگہ کو ایسا بنا دیں کہ لوگوں کو مدینہ نظر آنے لگ جائے۔ ہاں مدینہ والوں کو کیا مقصد تھا، کیا محنت تھی، کیا زندگی تھی، تو انشاءاللہ دنوں میں لوگ پلٹیں گے۔ ایسی خوبصورت زندگی ہے جیسے پہلے صرف 70-80 سال میں اللہ نے ساری دنیا کو بدل دیا تھا، صرف زیادہ وقت نہیں، اور بنیادی کام کرنے والے کر کے جا چکے ہیں، وہ ہو چکا ہے۔ اب تھوڑا سا زور لگا کے آپ حضرات پوری زندگی کو مشنوں کے ساتھ جڑ کے اور اسی طرح اس زندگی کو لے کے دنیا کے پاس پھر اب اس کے لیے نقل حرکت بھی ہے، اللہ کے راستے میں پھرنا بھی ہے، اس کے لیے مشنوں کو وقت بھی دینا ہے۔ تو اتنا تو ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ بھئی ہم اس کام کو، اس کے تقاضوں کو آگے رکھیں گے، اس میں سے وقت نکال کے اپنی ذات کے کاموں کو دیکھ لیں گے، گھر کی چیزوں کو دیکھ لیں گے، کاروبار کی چیزوں کو دیکھ لیں گے۔ چھوڑنا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کاروبار چھوڑ دیں ہم، یا اپنے بیوی بچوں کو ان کو چھوڑ نہیں، ان کو کرنا ہے، لیکن ان کو دوسرے نمبر پہ رکھیں گے، اس کام کو، اس کے تقاضوں کو آگے رکھیں گے، دونوں طرح کے، چاہے مسجد کے ہیں چاہے خروج کے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے۔ اتنا فیصلہ تو آپ ذات میں سے، ہم میں سے ہر ایک کر لیں، تو کیا خیال ہے؟ اتنا تو کر لیں گے نا جی، کہ آج سے یہ طے کر لیں کہ ہم اس کام کے دونوں طرح کے تقاضے، باہر نکلنے کا ہو یا مقام پہ کام کا ہو، اس کو ہم آگے رکھیں گے، اور اپنی ذات کے، اپنی گھر کے، اپنی کاروبار، یہ 3 طرح کے آدمی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اپنی ذات کی کچھ کھانا پینا کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں اس کی، اور گھر کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، اور کچھ اپنی ملازمت، کھیتی باڑی، کاروبار، اس کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں۔ ان کو پیچھے رکھیں گے، ان کو آگے رکھیں گے، اس کی کمی برداشت کر لیں گے، اس کی کمی برداشت نہیں کریں گے، اتنا تو۔ اور اس کو اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اس کام کو آگے رکھیں گے، تو ہمیں اس کی ہمت اور توفیق دے دے۔ دعا تو مانگ سکتے ہیں نا جی اللہ سے۔ اب میرے بھائی جتنی اللہ پاک ہمت دیتے اتنا شروع کر دیں، اتنا اچھا تو یہ ہے کہ 8 گھنٹے ہم طے کر لیں کہ یہ میرے کاروبار کے لیے ہوں گے، 8 گھنٹے سے زیادہ مجھے نہیں دینا، آنے جانے سمیت 8 گھنٹے کاروبار کے لیے کر دیں، اور 5-6 گھنٹے دکان پہ بیٹھ جاؤ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آنے جانے کے رکھ لو، 8 گھنٹے سے زیادہ 1 منٹ بھی زیادہ نہ کریں، اور 8 گھنٹے گھر والوں کو دے دیں۔ ہاں گھر والوں کو زیادہ کو وقت دینا ہے تو اس دکان میں سے کم کر دو، اپنی کھیتی میں سے کم کر دو، اس میں سے کم کر کے ادھر دے دو، اور 8 گھنٹے مسجد کے اعمال کو دے دیں۔ اس میں گشتیں اور دعوت بھی ہے، اس میں تعلیم کا حلقہ بھی ہے، اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اس میں دعائیں بھی ہے، جماعتوں کی نصرت بھی ہے، اس میں آنے والوں کو سنبھالنا بھی ہے، اس میں محلے والوں کی خدمت، ان کی کوئی بیمار تیمارداری، یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ 8 گھنٹے جس کو آپ نے سنا ہوگا، ہمارے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے نا، 8 گھنٹے گھر بار، 8 گھنٹے کاروبار، 8 گھنٹے اللہ کا دربار۔ تو اچھا اس میں یہ سارے اعمال ہم کریں، دیکھو دعوت بھی دیں، تعلیم بھی کریں، ذکر بھی کریں، اور دعائیں بھی مانگیں، ایسی جماعتوں کی نصرت بھی کریں، اس سارے کام کریں۔ تو کیا رائے ہے آپ حضرات کی کہ مجھ سے دیکھو 8 گھنٹے دینا مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی ہمت کر لیں ہم، اگر اس طرح ترتیب بنا لیں تو کون اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ میں 8 گھنٹے انشاءاللہ 8 گھنٹے سے زیادہ کاروبار کو نہیں دوں گا، اور 8 گھنٹے مسجد کے اعمال کو دوں گا، ٹھیک ہے، مسجد والے اعمال کو 8 گھنٹے دیا کروں گا، طے کریں۔ اور اس میں دیکھو روز رات کو سونے سے پہلے تھوڑا اپنا محاسبہ کر لیں کہ یار میں نے 8 گھنٹے طے کیے تھے کہ اس میں سے کوئی کمی تو نہیں ہوگی، اچھا جو کمی ہوگی یا اللہ معاف کر دے، اور کل کو میں اس کو پچھلی کمی کو بھی پورا کروں گا، اور کل میں انشاءاللہ پورا کروں گا۔ ہوگی دیکھو انسان سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، اس کے لیے اللہ نے استغفار کا راستہ دیا، میں اللہ سے معافی مانگوں، استغفار کروں۔ مسجد والے اعمال، اس سے انشاءاللہ ہماری ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی مسجد والے اعمال کی برکت سے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت کرنا، اس زندگی کو لے کے دیں جتنی اللہ توفیق دے دے۔ دیکھو میرے آسان ہے، ہر طرح کے، دیکھو ہر طرح کوئی روزہ مہینے کا دے دیتا ہے، کوئی سال کا چلہ دے دیتا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ جو مہینے کے 3 دن دیتا ہے نا تو پورے سال کا اس کو اجر مل جاتا ہے، پورے مہینے کا اجر مل جاتا ہے۔ جو سال میں چلہ دیتا ہے تو پورے سال کا اس کو اجر مل جاتا ہے، پورا سال جو ہے اس نے تو۔ لیکن اس میں بھی آگے بڑھے آدمی، اور اچھا تو یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے
کہ بھئی سال کے 4 مہینے دے دے، جو پہلے 4 مہینے لگا چکے ہیں، جس نے نہیں لگائے وہ ہمت کر کے 4 مہینے کی نیت کرے کہ مجھے اس کام کو سیکھنا ہے، اس دینی زندگی کو سیکھنا ہے، ہم دیندار بنیں اور ان کو ہم دیندار بنانے کا طریقہ سیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اب یہ جو نکلنا ہے یہ بھی بڑا قیمتی ہے۔ ایک صبح یا ایک شام اگر اللہ کے راستے میں لگا دی اس نے، تو اس میں جو کچھ اس کو ملے گا، اگر ساری دنیا اس کو دے دیں اور اس کو صدقہ کر دے، اس پہ جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ ثواب اس پہ ملے گا۔ ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں لگا دینا، اور اللہ کے راستے میں تھوڑا سا بھی آدمی ہمت کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک کئی گنا اس کو نوازے گا۔ تو اس لیے ہماری درخواست ہے آپ حضرات سے کہ دونوں چیزوں پہ، خروج بھی، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت بھی، اور موقع دونوں کو اللہ سے مانگیں، اپنے آپ کو قبول کریں۔ یہ جو کہتے ہیں نا یہ بزرگ کیسے بنتے ہیں؟ بھائی انہیں اعمال، انہیں اسی کی محنت کی برکت سے اللہ پاک جو زیادہ کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ نوازتے ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ بڑا ذمہ دار ہے، کیسے بنا؟ گھر بیٹھے تھوڑی بننا، اس ذمہ داری میں محنت کرتے کرتے وہ بڑا ذمہ کہ یہ بڑا سمجھدار ہے، اس کو ذمہ داری، اس نے اپنی ساری قوت اس پہ لگائی۔ تو کیا وہ محاورہ ہے نا کہ جو جتنا گڑ